فرماتی ہے جو آدمی راز کی حفاظت کرتا ہے وہ لوگوں میں بڑا مرتبہ اور عزت پا لیتا ہے، جو لوگوں کے راز کو بیان کر دیتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے اور ناقابل اعتماد بھروسے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ یہ تو مردوں کے واقعات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڑی کو قریب بٹھایا اور حضرت فاطمہ جب قریب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان میں کچھ بات کہی جس کو سن کر حضرت فاطمہ رنجیدہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے باپ اور بیٹی کے درمیان کچھ راز کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کا چہرہ بدل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ قریب آئی تو آپ کے کان میں کچھ راز کی بات کہی۔ حضرت فاطمہ کے چہرے میں بشاشت، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا باتیں کہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ وہ راز کی باتیں ہیں جس کو میں ظاہر نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت فاطمہ سے پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ فاطمہ اس موقع پر تم نے کیوں رویا تھا، بعد میں کیوں ہنسا تھا؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک راز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بیٹی فاطمہ اب میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا، اب میں تم سے دور ہو رہا ہوں۔ جب یہ بات میں نے سنا تو میرے دل پر درد پیدا ہوا اور آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ درد وہی بیان کرتا ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ جو راز بیان فرمایا وہ یہ تھا، فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تم رنج نہ کرو، میرے جانے کے بعد میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو۔ یہ سن کر میرے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر، صحابہ کے اندر یہ مزاج بنایا تھا اگر کوئی راز کی بات تم سے کہہ دے تو ذمہ داری ہے اس راز کو چھپا کر رکھا جائے۔ خاص طور پر وہ راز کی باتیں جس سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہوں، فتنہ و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو فرماتے ہیں اس راز کو سینے میں دفن کر دیا جائے۔ ہاں کوئی اچھی بات ہے اور اس کے ظاہر کر دینے سے فائدہ ہو سکتا ہے، مسرتیں بڑھ سکتی ہے، محبتیں بڑھ سکتی ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ ورنہ جن رازوں سے آدمی جو دکھ بیان کیا اس کا دکھ بڑھے، اس کی تکلیفیں بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کعبۃ اللہ کو ڈھانا اتنا بڑا گناہ نہیں
مسلمان کے دل کو توڑ دیتے ہیں۔ تو آج عام طور پر عورتیں تو عورتیں ہیں، مردوں میں بھی یہ مزاج ہے، جو راز کی باتیں کہی جاتی ہیں وہ عورتوں سے بڑھ کر نقل کرنے والے بن جاتے ہیں، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، جس گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر کوئی آدمی اپنا دکھ بیان کرے، ہم پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اسے موت تک پکڑے رکھے، تاکہ یہی ایک نیکی جس کو ہم چھپا لیں گے پتہ نہیں، یہی نیکی ہماری مغفرت کا، ہمارے گناہوں کے پردہ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بڑے گناہ سے، جن میں غیر محسوس طریقے پر ہم مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسا جملہ اللہ ہماری زبان سے نہ نکالے جس سے دو مسلمان میں، دو خاندان میں تفریق اور دوری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر طرح کی خیانتوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔